ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر، اور ہمیں اس ٹرانسمیشن میں اب جوائن کر لیا ہے اے وائی مارکیٹنگ کے سی او اور آواز خلق فاؤنڈیشن کے بانی و چیئرمین قابل احترام فیصل علی بلوچ صاحب نے۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشن میں، اور یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین سے آپ مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک آپ نے چنا ہے حقوق العباد، جی، اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق بندوں پر، اور پھر اگر بندہ کے ساتھ کوئی حق تلفی ہو جائے، جیسے ابھی مولانا عبدالخالق فہیم صاحب فرما رہے تھے، تو وہ جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو رب بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ جی، آپ نے پھر آواز خلق فاؤنڈیشن کا ذکر کیا، تو یہ حقوق العباد ہی ہیں جن کو پورا کرنے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے جو عام لوگ کوشش نہیں کر رہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا، میں کیونکہ اتنا بڑا عالم دین نہیں ہوں لیکن مختصر سی بات کروں گا، علماء کرام بیٹھے ہیں وہ تفصیل کر سکتے ہیں، کہ فرمایا گیا کہ اپنے پڑوسی کی بھوک کو مٹا دو عشاء سے پہلے پہلے۔ اللہ اکبر۔ پڑوسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے برابر میں جو رہتا ہے، پڑوسی سے مراد ہے 40 گھر اطراف کے، اور بھوک کا مطلب صرف پیٹ کی بھوک نہیں ہے، بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، یعنی ضروریات پہ بات ہو رہی ہے، جی جی، یا جو ہے آپ کو اسکول کی فیس جمع کروانی ہے، کپڑوں کا پرابلم ہے، پیٹ کی بھوک بھی ہے، مختلف ضروریات زندگی جو پوری نہیں ہو رہی، ان کو آپ کس طریقے سے پورا کروائیں گے، اور وہ بھی عشاء کی نماز سے پہلے پہلے اس کی اس بھوک کو مٹانا ہے۔ جی، تو اس کے لیے ہمارے پاس کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ ہم صلاۃ قائم کریں اور با جماعت نماز کو ادا کریں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے، اور یہ جا وہ جا۔ ہاں، یہی دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ جماعت کا جو کانسیپٹ ہے، جو میں سمجھاؤں، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھاؤں، کہ ہمیں وہاں جا کر، کیونکہ دیکھیں فجر کی نماز ہم جہاں ادا کریں گے جی، وہ نماز ادا ہو رہی ہوگی اسی مسجد میں جہاں 40 گھر جو ہیں وہ آتے ہیں نماز پڑھنے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو جب وہ ہم نماز پڑھنے کے بعد وہ کہا گیا کہ جب تک سورج نہ نکلے فجر کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے دوبارہ، تو آپ وہاں جب دعا سلام کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، اپنی قربت کو بڑھائیں گے، تو یقیناً میں اور اگر آپ ملتے ہیں وہاں، ہم ایک ہی محلے میں اگر ہیں اور ہم اور آپ ملتے ہیں، تو وہاں پہ اگر میرے چہرے پہ افسردگی ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی کیا مسئلہ ہے، میں اپنی نیڈ آپ کو بتاؤں گا، کیا ہی اچھی بات، کیا ہی اچھی بات۔ اور پھر اس کے بعد یہ سننے کے بعد آپ دلاسا دیں گے، اور دلاسا دے کے آپ چلے جائیں گے، اور پھر آپ ظہر اور عصر ادا کریں گے اپنے وہاں اس مسجد میں جو آپ کے گھر کے پاس ہے، جی، اور پھر مغرب میں آپ واپس اسی مسجد میں آئیں گے جہاں ہم اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کچھ مجھے دے دیں گے۔ تو عشاء پر جب ہم دوبارہ ملیں گے تو میں بھی خوشحال ہوں گا اور آپ بھی خوشحال ہوں گے، تو یقیناً اپنے پڑوسی کی آپ نے بھوک مٹا دی ہوگی۔ یہ ہے حقوق العباد جو اس وقت ہم پورا نہیں کر رہے، جبکہ حکم ہے کہ اچھا پھل کھاؤ تو اس کا چھلکا بھی آپ چھپا کر پھینکیں باہر، تاکہ پڑوسی میں اگر کسی نے نہیں کھایا ہوا تو اس کو برا نہ لگے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں اس وقت کہ دو بھائی ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ایک کے بچے کھانا کھا رہے ہیں، دوسرے بھوکے موجود ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے میں آواز خلق فاؤنڈیشن اٹھی ہے اور ان ضرورت مندوں تک رسائی حاصل کر رہی ہے، ان کے روزگار کے بندوبست میں لگی ہوئی ہے، ان کی کفالت میں لگی ہوئی، جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے۔ یہ انفرادی ذمہ داری بھی ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس اس وقت صرف اور صرف ہم تماشا لگائے ہوئے ہیں، اپنی جو ہے سحری اور افطار پر دسترخوان سجا کر بھیک کو فوقیت دے رہے ہیں، پھر اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں، جبکہ ہمیں گداگر پیدا کرنے کی جگہ ایک معاشرے کے کامیاب افراد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت سب سے بڑا حقوق العباد ہے، اور وہ جو کہا گیا کہ برائی سے روکو اور بھلائی کی طرف بلاؤ، تو یہی تو وہ حقوق العباد ہے کہ آپ نے برائی کی طرف سے روکنا ہے اور بھلائی، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا کہ صرف اور صرف وہ اس کی عبادت کرے۔ تو اس سے بڑی عبادت کیا ہے کہ عبد، بندہ، بندے کا بندے سے حق۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو، جیسے کہ فہیم صاحب نے بھی کہا، کہ یہ اتنی امپورٹنس رکھتا ہے معاشرے میں کہ اگر ہم سب اپنی ڈیوٹیز کو، اپنے فرائض کو سمجھ لیں تو دوسروں کے حق کو ادا کرنے لگ جائیں۔ ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کی غلطیوں کو سدھار رہے ہیں، اپنی غلطیاں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا حقوق العباد پہ فوکس کیجئے، آواز خلق فاؤنڈیشن کا بھی ساتھ دیجئے، اور آپ بھی اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔
किसी को मुस्कुरा कर देख लेना ही बहुत बड़ी इबादत है। तो ये भी एक हक है बंदे का बंदे पर। जी माशाअल्लाह। जी बिल्कुल। माशाअल्लाह।